جانے محترم چھٹے امام کے بعد شخص آیا، آپ کی حسن سماعت کی نظر، چھٹے امام خدمت میں کہا مولا کچھ نہیں ہے، فقیر ہوں، تنگ دستی ہے، نادارہ ہوں۔ کہا نہیں، تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا کیا تیرے دل میں ہماری محبت نہیں؟ کہا مولا محبت ہے۔ کیا اگر کوئی تجھے پوری دنیا دے دے، کہے کہ محبت دے دو تو دو گے؟ کہا نہیں مولا۔ تو کہا تیرے سے زیادہ تو امیر آدمی کوئی نہیں ہے۔ جس کے دل میں ان کی محبتیں ہوں کہ جن کو رسول دیکھیں تو رک نہ پائیں، وہ جو رسول کی سواریاں ہوں کہ دیکھنے والوں نے کہا نہ ایسا سوار دیکھا نہ ایسی سواری دیکھی، جن کے سجدے رسول کے خاتم الانبیاء کے سجدے طولانی ہو جائیں، اگر ان کی محبتیں دلوں میں ہوں اور شخص پریشان ہو، شخص کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو، یعنی تصور سے باہر عزیزان محترم۔ آدمی کے تو تھوڑے سے کسی کے جہاں تعلقات ہو جائیں، میرے تو لوکل سے تعلقات ہیں، میرے تو شہزادے سے تعلقات ہیں، تو چوڑا نہیں سما رہا ہوتا، وہ تو اس کی تو پرواز ہی پاؤں میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو اڑی رہا ہوتا ہے وہ۔ اور جس کے جنت کے سرداروں سے تعلقات ہوں، اللہ اکبر، نہیں عزیزان محترم، بھائی سبحان اللہ کہیے جنت میں درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہیے، سبحان اللہ کہیے، یہ کہیے جنت میں درخت لگ جائیں گے۔ بھائی جنت میں جاؤ گے تو درخت ملیں گے نا، تو جنت میں جانے کا دروازہ تو کھلوائے پہلے، اور کون ہے وہ؟ یہ ہے سردار، اگر یہ اجازت دیں گے تو جنت میں جاؤ گے۔ جنت کو میری آپ کا کوئی پلاٹ نہیں ہے بحریہ ٹاؤن کا کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی بک کرا لوں تو وہاں بننا ہے، نہیں عزیزان محترم۔ جنت خدا کی رضا ہے، اور خدا نے اپنی رضا کو ان کو دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا رضن بے قضائے، یا پروردگار راضی، تو خوش ہے میں راضی، وہ راضی، 6 ماہ کا بچہ دیا، کمال ہے۔ مصائب کے جملے نہیں ہے یہ، کمال۔ آنسو صرف مصائب کے لیے نہیں، آنسو ہر حالت میں آنسو ہے حسین کے لیے۔ 6 ماہ کا بچہ دے کر کیا کہا؟ پروردگار تو راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، راضی ہے۔ ایک لمحہ مورخین کہیں لکھ نہیں پائے کہ کہیں امام حسین نے تکلیف کا اظہار کیا۔ راوی کہتا ہے کہ روز عاشورہ وقت جتنا بڑھتا چلا گیا، امام حسین کے چہرے کا نور بڑھتا چلا گیا، اطمینان، قلب کا اطمینان بڑھتا چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر موومنٹ تھی کہ جہاں پر پروردگار چاہتا تھا۔ تو امام کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسے ہونا چاہیے کہ جن کو یہ پتا ہو کہ ان سے رب راضی ہے۔ میں رابطہ کیسا کر رہا ہوں عزیزان محترم، یہ مہم ہے، رابطہ میرا کیا ہے ان سے؟ اب 2 چیزیں ہیں، فضائل امام ہی سے میں ایکسٹریکٹ کر کے آپ کی خدمت میں، یہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہیں کہ وقت بہت تیزی سے جو ہے نا وہ آگے گزر رہا ہے، اور ظاہر ہے وقت بھی مجبور ہے، بہرحال اس میں تو گزرنا ہی ہے۔ اگر یہ نہ گزرے تو ہم جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وقت چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہم نے کام کیا کیا ہے۔ اگر تو کام اچھا کیا ہے تو وقت تھوڑے زیادہ سے فرق نہیں پڑتا، اگر تو ساری زندگی لگ گئی، سجدے ہوتے رہے، رکوع ہوتے رہے، نمازیں ہوتی رہیں، لیکن رب جن سے راضی ہے ان کو راضی نہیں کیا، تو یہ طول عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے سجدے طول ہوں یا چھوٹے ہوں، دل میں حب علی ہونا ضروری ہے، اور اسی حب کے ساتھ بہرحال آپ کی خدمت میں کہ 2 چیزیں ہیں قرآن کی اور حدیث کی روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں، کہ 2 چیزیں ہیں۔ انسان ہر حالت میں 2 سٹیٹ سے باہر نہیں ہے، 2 حالتوں سے باہر نہیں ہے۔ یا اس کے ذہن پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، الہام کر رہے ہیں
یا پھر شیطان اس کے اوپر اعلان کر رہا ہے، دو سے زیادہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپ بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، میرے پہ تو نہ ملائکہ آ رہے ہیں نہ شیطان آ رہا ہے، نہیں۔ جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ کا ذہن یہاں نہ ہو، کہیں اور ہو، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کا ذہن ادھر ادھر ہونے نہ دوں۔ ویسے پوری کوشش کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آغا صاحب کیا کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا اونچا بولتے ہیں، تھوڑا سا آہستہ بولتے ہیں، چکر کیا ہے یہ؟ وہاں سے خواتین سے میسج بھی آیا کہ مولانا صاحب یہ آہستہ بولتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا مردوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہی کافی ہے۔ آپ بہت سی باتیں نہ سمجھیں تو بہتر ہے۔ چلو تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، مائک کا قصور ہے۔ سسٹم اچھا ہونا چاہیے، اور بہرحال پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال میری کوتاہی ہے کہ میں بعض اوقات بہت زیادہ آہستہ بول دیتا ہوں، کیونکہ میں سامنے والوں کو ہپنوٹائز کرنے کے چکر میں رہتا ہوں کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف ہی دیکھیں۔ اور ہونا بھی ایسی چاہیے انسان، عزیزان محترم، انسان ایک طرف متوجہ ہو تاکہ کچھ لے کے جائے۔ لے کے جانا مہم ہے۔ دیکھیں آپ دنیا میں بہرحال مثالیں تو بہت ساری زیبا نہیں ہے کہ انسان ممبر سے دے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر ہی بڑے بڑے سٹیج لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو بھی سٹیج پر ہے، چاہے وہ اچھی بات کر رہا ہو، چاہے وہ خدا نخواستہ بری بات کر رہا ہو، اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آنے والوں کی توجہ ہماری طرف رہے۔ یہ دنیا کا رول ہے۔ آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں تو سائن بورڈ، بل بورڈز، بڑے بڑے بینر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ پروڈکٹ والے چاہتے ہیں کہ آپ کی توجہ اسی کی طرف ہو۔ کیوں آپ جا رہے ہیں بڑے بڑے بورڈ؟ آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ ادھر تو بہت بڑی بڑی مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، بہت بڑی بڑی بلڈنگ کے برابر میں موبائل بنا ہوا ہے۔ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بالکل ایسا سیف ہو جائے کہ اب آپ بولیں یہ تو لینا ہی لینا ہے، کچھ بھی کر لو، چاہے مجھے قسطوں میں ہی لینا پڑ جائے۔ مجبور کر دیتے نا۔ اسی طرح عزیزان محترم یہ نظام ایسا ہی ہے۔ پروردگار نے بھی اسی لیے غدیر خم میں بہت بڑا سٹیج لگایا تھا۔ سپیکر نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، نہ بلوٹوتھ تھی، نہ کوئی وائی فائی تھا، لیکن اتنا بڑا سٹیج لگایا کہ جس کو آواز نہیں آ رہی وہ آنکھوں سے دیکھ لے، ہاتھ کس کا بلند ہو رہا ہے، اٹھایا کسے جا رہا ہے۔ وہ سٹیج تھا، آج تک وہ سٹیج کائنات میں سیف ہے۔ نظام کائنات کا صرف عزیزان محترم، میں بہت زیادہ فزکس آپ کو نہیں بولوں گا، بولے پریشان ہو جائیں گے، پیرالل یونیورس ہے۔ میرے آپ کے لیے ٹائم چینج ہو رہا ہے۔ کائنات میں ہر ایک کیمرے کا فریم سیف ہوا ہے۔ ابھی بھی وہ سٹیج غدیر کا اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ تو ابھی جب آپ اپنے آپ کو اوپر لے کر جائیں گے تو آپ کو خود من کنتو مولا فہذا علی مولا سمجھ میں آ جائے گا۔ جانے مطلب میری باتیں تھوڑی عرش آسمانوں پہ جا رہی ہیں، یہ نعرے ہیں جو عرشوں پہ ٹکرائیں گے، اور یہی ہیں تو ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں کہاں زیادہ لگ رہے ہیں نعرے، لگتا ہے کوئی آج محفل ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ یا علی خدا سلامت رکھیں ان بچوں کو، عادت ڈالیں بچوں کو ان سارے کام کرنے کی، تاکہ وجود اسی نام سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہی وہ نام ہے کہ جب آپ، میں خطابت کا جملے نہیں عزیزان محترم، حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو مہمان میزبان کے نام سے پکارتا ہے۔ جب روز قیامت میں جنت کے دروازے پر دق الباب کیا جائے گا، وہ جو کونٹھی کھٹکھٹائی جائے گی، اس میں سے جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے۔ حدیث ہے، یا علی ہے۔ وہ جو آوازیں اس وقت سننی ہے تو بہتر ہے ابھی سے عادت ڈال لیں یا علی کہنے کی، اور آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہا کریں۔ گھر میں ہفتے میں ایک دن ضرور حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت جب تک رہے ہمیشہ شب جمعہ حدیث قصہ کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور حدیث قصہ کو حدیث قصہ پڑھتے رہے۔ حدیث قصہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین آئے تو ہماری بیوی نے کیا فرمایا؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کتنا بڑا درس ہے عزیزان محترم۔ اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں نے کب اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا یا بیٹی تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟
یہ ایک درس ہم نہیں لے پائے آج تک کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور جو سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ کیا ہوگا، تصور سے باہر ہے۔ ایسے نہیں ہے بی بی نے جملے ایسے نہیں کہے کہ مثلا ہم لوگ جیسے بعض اوقات بات کر دیتے ہیں، خطابت کے جملے کہہ دیتے ہیں، کسی سامنے والے کو خوش کرنے کو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ان کا ایک ایک لفظ بڑا نپا تلا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے خطا اصل میں دور دور تک قرآن جن سے کہہ رہا ہو کہ ہم نے جو ہے وہ نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے، وہ جب کوئی جملے بولیں یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، واہ سیدہ آپ کو آج شب اپنے اس آنکھوں کی ٹھنڈک کا واسطہ، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ان کو آج خالی ہاتھ مت جانے دیجیے، آپ واسطہ دیں۔ خود ان کی بارگاہ میں مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح ان سے مانگیں کہ یہ ہمیں واپس نہ بھیجیں۔ اور یہ کریم ہے، یہ خاندان کریم ہے، ان کے در پر تو دشمن کبھی خالی نہیں گیا، تو ہم تو عزیزان محترم کیسے خالی جائیں؟ یہ ہمارا وہ بہت بڑے بادشاہ کا واقعہ ہے نا، اپنے خلیفہ کے دور میں 8ویں امام کی زیارت پہ آیا تو دیکھا باہر ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہا ہے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا نابینا مانگ رہا ہوں۔ کہا کچھ دیر میں واپس آیا اور تم اس در سے آنکھیں لے کے نہیں گئے، میں سر سے گردن اڑا لوں گا۔ یہی ہوا، ایسے مانگا امام رضا سے کہ آنکھیں مل گئیں۔ بات یہ تھا کہ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے کہ مانگنا کیسے اس در سے، جانے ہوتا ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہم مانگتے کیسے؟ ہم پہلے تو وہ مانگتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا ہوا۔ بھائی پہلے شکریہ ادا کیجئے، پہلے بھی عرض کیا کہ شکر ہے، سب سے بڑا شکر ہے پروردگار تو نے اپنے چاہنے والوں کا ماننے والا بنایا ہے۔